ضرورت ہے۔ انڈیا میں کیا چل رہا ہے اس وقت T20 کی کپتانی کی جنگ چل رہی ہے۔ جب سے وراٹ کوہلی گئے ہیں تو روہت شرما کی کیپٹنسی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وراٹ کوہلی کو ہٹانا ہی ایک بہت بڑی غلطی۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی T20 کپتان کے اوپر جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اپنی اپنی پی آر کمپینز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جس طرح پاکستان میں اب سرفراز احمد کے لیے پی آر کمپین دوبارہ سے لانچ کر دی گئی ہے جب دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے۔ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے میلبرن ٹیسٹ سے پہلے جو 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے اور اس کے بعد اب سرفراز احمد ان کے لیے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ان کو دوبارہ سے ایک معصوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سرفراز احمد کے اوپر پر ٹیسٹ کی ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب یہ ایک کیا عجیب قسم کی لاجکس جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہارنے کے بعد سرفراز احمد کو بلی کا بکرا نہیں بنایا گیا بلکہ جس طریقے سے ان کی پرفارمنس تھی وہ پرفارمنس ڈیو تھی ان کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ محمد رضوان مسلسل پرفارم کر رہے ہیں، وہ فارم میں ہیں اور وکٹ کے پیچھے تو ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے سرفراز احمد کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے بطور چھٹا بیٹسمین وکٹ کیپر کو کھلانا ہے تو ان کا نہ صرف وکٹ کے پیچھے بلکہ رنز بھی کرنا انتہائی ضروری ہے اور پرتھ میں جس طریقے سے ان کی پرفارمنس رہی ہے تو یہ تبدیل ہونا آن کارڈز تھا اور یہ اس کی توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن اب جس طریقے سے یہ خبریں آسٹریلیا سے آ رہی ہیں کہ سرفراز احمد کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ پلینگ 11 میں نہیں ہے وہ کافی زیادہ ڈپریس تھے، مایوس تھے۔ ارے بھائی 15 رکنی اسکواڈ میں 11 بندے ہی کھیلیں گے، یہ تو ٹیم پلیئر ہی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اس کا نام نہیں آیا تو وہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہے بینچ کے۔ آپ نے محمد رضوان کو نہیں دیکھا کہ پر ٹیسٹ میں وہ کس طریقے سے انجوائے کر رہے تھے۔ اگر آپ کا نام آتا ہے آپ پرفارم کریں، اگر آپ کا نام نہیں آتا تو آپ پریکٹس میچز میں پرفارم کریں، فرسٹ کلاس میں پرفارم کریں اور واپس آئیں۔ اور سرفراز احمد کی فرسٹ کلاس کی پرفارمنس ان سے کوئی نہیں چھین رہا، شاندار پرفارمنس ہے، لیکن جب انٹرنیشنل میچز کی بات آتی ہے تو ان کی فٹنس لیول کے اوپر بہت زیادہ سوال ہے۔ جس طریقے سے باقی کھلاڑیوں کی فٹنس لیول کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وکٹ کیپر کی جو فٹنس لیول ہے، آپ کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں، فٹنس لیول آپ کا نہیں ہے تو آپ پرفارم نہیں کر رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک پلیئر قصوروار ہے، لیکن جہاں پہ تبدیلی ہونی چاہیے تھی وہ تبدیلی ہوئی ہے اور باقی جو تبدیلی ہوئی ہیں وہ آن فورس تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ سلمان علی آغا کا بھی اس ٹیم میں جگہ بنتی ہے، 5 جو ہے وہ بالرز کے ساتھ اترنا چاہیے اور حسن علی، میر حمزہ، عامر جمال اور شاہین شاہ افریدی یہ آپ کے پیسر کے طور پر ٹیم میں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ساجد خان جو ہے وہ اسپن اٹیک کریں اور اوپر سے 6 بلے باز اگر آپ کو رنز کر کے نہیں دے رہے تو پھر 7ویں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سلمان علی آغا کی ٹیکنیک جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے نہیں بنی ہوئی، ہاں وہ ایشین کنڈیشنز میں شاید بہتر پرفارم کر جائیں، لیکن جس طریقے سے وہ فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں اور ان کا بلہ جو سلپ سے آتا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ بیک فٹ کے پلیئر نہیں ہیں، تو وہاں پر اور سپن کے اگینسٹ تو وہ اچھا پرفارم کر جائیں گے، لیکن آسٹریلین کنڈیشن میں سلمان علی آغا کی اچھی پرفارمنس نہیں آنے والی، جہاں پر بھی پیس ہوگی باؤنس ہوگی وہ پھنسیں گے۔ ہاں وہ ان کا انٹینٹ ایک ضرور ہے، اس کے لیے وہ کھیلتے ہیں اور ایک پازیٹیو چیز ہے ان کے اندر کہ وہ وکٹ کے اوپر سٹیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی وکٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رنز بھی بناتے ہیں، پازیٹیولی کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ ان کی اچھی بات ہے۔ لیکن آسٹریلین کنڈیشن میں آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ عبداللہ شفیق کو بھی اپنی ٹیکنیک کے اوپر جو ہے وہ بہتری کرنی ہوگی، ورنہ میلبرن کی کنڈیشن میں کوئی زیادہ خاص تو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے اس ٹیکنیک کے ساتھ جس طرح انہوں نے پرتھ کے میدان میں کھیلا ہے۔ اور رہی بات امام الحق کی، تو ان کی تو بات ہی کرنا اب فضول ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے وہ آف لیٹ پرفارم کرتے آ رہے ہیں، تو ان کو نہ صرف اپنی ٹیکنیک بلکہ اپنی اپروچ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا میں کیا چل رہا ہے اس وقت T20 کی کپتانی کی جنگ چل رہی ہے۔ جب سے وراٹ کوہلی گئے ہیں تو روہت شرما کی کیپٹنسی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ سوالیہ نشان اٹھنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورلڈ کپ میں انہوں نے بہترین کپتانی کی ہے، ایک ایڈوانٹیج ان کو ہوم کنڈیشنز کا بھی تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کنڈیشن میں ساؤتھ افریقہ میں کل سے شروع ہونے والا میچ میں وہ کس طریقے سے کیپٹنسی کرتے ہیں، لیکن T20 شارٹر فارمیٹ میں انڈیا کے پاس بھرپور ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ میں کپتان بھی بہت سارا ایسے پلیئرز موجود ہیں جو کہ کپتان کے کیپٹنسی کے کنٹینڈرز ہیں، تو اس کے لیے اب انڈیا میں ایک پی آر کمپین بھی اس حوالے سے چل رہی ہے، جو ایک طرف سے ہاردک پانڈیا وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر آ رہے ہیں کپتانی کے لیے، دوسری طرف سے KL راہل بھی جو ہیں ان کو بھی
ساؤتھ افریقہ میں آزمایا ہے، وہ بھی ایک اچھے کپتان کے طور پر آ رہے ہیں، اور وراٹ کوہلی کے بعد جب روہت شرما آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے اوپر ایک پریشر ہے۔ وراٹ کوہلی کو ہٹانا ہی ایک بہت بڑی غلطی تھی میرے لحاظ سے۔ وراٹ کوہلی کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا۔ بی سی سی آئی نے جس طریقے سے پریشرائز کر کے وراٹ کوہلی کو ہٹایا اور اس کے بعد روہت شرما آئے، تو روہت شرما سے ٹیم سنبھلی نہیں ہے۔ جب سے کپتان بدلے ہیں تب سے لے کے اب تک انڈیا کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کچھ ٹورنامنٹس میں یا سیریز میں تو وہ پرفارمنسز انڈیویجول پرفارمنسز ان کی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ انڈیا سے باہر جاتے ہیں تو روہت شرما کی پرفارمنس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وراٹ کوہلی کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا کپتان کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنی پرفارمنس جو ہے اب وراٹ کوہلی اور روہت شرما کی انڈیویجول پرفارمنس سے اگر کمپیریزن کریں تو وہ تو دور دور تک وراٹ ان سے بہت آگے ہیں، لیکن کپتان ان کو بنا دیا گیا، وراٹ کوہلی سے کپتانی لے لی گئی، اور وراٹ کوہلی نے ایک لمبا عرصہ انڈیا کی کپتانی کی، اور نہ صرف کپتانی کی بلکہ بڑے ایسے موقع پر انہوں نے سنبھالا جب ایم ایس دھونی جو تھے وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے تھے۔ ان کا جو بینچ مارک تھا وہ کافی زیادہ ہائیسٹ بینچ مارک تھا، اور اس کو پورا کرنا وراٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن انہوں نے وہ چیلنج بخوبی نبھایا۔ اب انڈیا کے اندر کپتان کون ہوگا اس کے اوپر ایک باقاعدہ جنگ ہے، اور یہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ بہت زیادہ امیدوار جو ہیں وہ انڈیا کی کیپٹنسی کے لیے تیار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا T20 ورلڈ کپ کے اندر جو اب چند مہینے دوری پر ہے، اور اس میں انڈیا کی جو کمان ہے وہ کون سنبھالے گا، کیونکہ اس وقت ساری ٹیمیں جو ہیں وہ T20 ورلڈ کپ کے اوپر ان کی نظریں ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا کپتان جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے، جس طرح نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ٹیم اناؤنس کی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل انہوں نے کی ہیں، نئی ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں۔ سائم ایوب کو انڈکٹ کرنے کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اعظم خان آئے ہیں، صاحبزادہ فرحان آئے ہیں، بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک میں اچھی پرفارمنسز دی ہیں، جو ڈیو تھی ان کی پرفارمنسز، اور اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا گیا، تو ینگسٹرز کو، فریش بلڈ کو موقع دیا گیا ہے، اچھی بات ہے۔ نئے کپتان بھی ہوں گے، دیکھتے ہیں شاہین شاہ افریدی کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، ان کی اپنی فٹنس کے اوپر بہت زیادہ سوال ہے۔ جس طرح وقار یونس نے بات کی ہے، روی شاستری بھی وہی بات کر رہے تھے کہ اوور ہائپ کیا جا رہا ہے شاہین شاہ افریدی کو، اور وقار یونس نے بھی اب ان کی فٹنس لیول کے اوپر بات کی ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیس نہیں ہے، شاہین شاہ افریدی وداؤٹ پیس از نتھنگ، اور شاہین شاہ افریدی کی پیس مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ لمبے عرصے تک کھیلنا چاہیں گے، پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہیں گے، اور اسی دبدبے کے ساتھ بلے بازوں کو پریشرائز رکھنا چاہیں گے، تو سوئنگ کے ساتھ ان کی پیس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محمد عامر کی جب پیس کم ہو گئی تو وہ محمد عامر کچھ بھی نہیں تھے، تو اسی لیے شاہین شاہ افریدی اور محمد عامر کا تو بہت بڑا گیپ ہے۔ شاہین شاہ افریدی کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے ان کی پیس کا، اور ان کی پیس مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے، اور فٹنس لیول کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کام کرنا ہوگا۔ مصباح الحق کے جانے کے بعد جب وہ کوچ تھے اس کے بعد فٹنس ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے۔ جب آپ کے پلیئرز کے فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوں گے، آپ کی پیس گرے گی، آپ کی فارم بھی نیچے آئے گی۔ فٹنس اور سپورٹس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جب تک پاکستان کے پلیئرز کی فٹنس نہیں ہوگی، آپ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں تو بڑا اچھا نام بنا سکیں گے، لیکن فٹنس کے علاوہ انٹرنیشنلی، کیونکہ فٹنس کو ایک بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، آسٹریلین، انڈینز اور انگلش جو پلیئرز ہیں وہ فٹنس کو موسٹ پریورٹی کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی فٹنس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ رمیز راجہ جب چیئرمین تھے تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فٹنس ہوگی، اور مصباح الحق نے اس کو میک شور کیا تھا جب وہ کوچ تھے، تو ہر مہینے فٹنس ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں فٹنس ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے، فٹنس کے بغیر پلیئر کیسے سلیکٹ ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اس وقت انڈیا میں بھی کپتانی کے جنگ ہے، سرفراز احمد کو ٹیم سے باہر کرنے پر ایک بہت بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، شاید ان کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے، ان کو بلی کا بکرا نہیں بنایا جا رہا۔ انہوں نے کیچز ڈراپ کیے ہیں، انہوں نے سٹمپس اپرچونٹیز مس کی ہیں، ان کی پرفارمنس بلے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو رضوان جو ہیں وہ پریکٹس میچ میں بھی انہوں نے 50 سکور کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو وکٹ کیپنگ ہے اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ سرفراز احمد کے ساتھ ان کا کمپیریزن کریں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی آج کے اس ویلاگ میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔